نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ تم سب لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم بجا لاؤ اور ان کا احترام کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری سورہ الفتح کی آیہ مبارکہ 9 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل یہ ہماری آیہ مبارکہ بہت چھوٹی سی مختصر سی آیہ مبارکہ ہے، لیکن اس مختصر سی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے احکامات کا ذکر کیا ہے اور بہت تفصیل اور وضاحت ہے اس آیہ مبارکہ کی۔ قرآن پاک کے جہاں بہت سارے معجزات ہیں، اعجاز القرآن ایک پورا الگ ٹاپک ہے، یعنی قرآن پاک کے ایسے کلمات جو انسانی عقل کو اور انسانی علوم کو عاجز کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک اعجاز قرآن میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اس کے الفاظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کی وضاحت اور تفسیر بہت زیادہ ہوتی۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن پاک کو، پورے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ شریف میں جمع فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور پوری سورہ الفاتحہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر سمو دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ تعالیٰ نے با کے اندر شامل فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ساری با کو اللہ تعالیٰ نے با کے ایک نقطے میں شامل فرما دیا ہے اور فرمایا وہ نقطہ میں علی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے آپ کی ایک بڑی روایت مشہور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر پڑھانا شروع فرمائی۔ کئی دن گزر گئے، کئی ماہ گزر گئے، آپ سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر پڑھاتے رہے اور ابھی وہ مکمل نہ ہوئی، تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے باب العلم، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک بہت بڑے ٹائٹل اور اعزاز سے نوازا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ظاہر ہے علم کا جو شہر ہے اس کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے؟ اب جو دروازہ ہوتا ہے، دروازے کو معلوم ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے، دروازے سے جو باہر ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اندر کیا معاملات ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ مولا علی شیر خدا کو فرمایا دروازہ، باب العلم، اور اپنے آپ کو فرمایا شہر علم۔ اب شہر علم کا جو دروازہ ہے، جب وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے گا تو وہ کس کس اسرار و رموز جو مصطفیٰ سے اسے ملے ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری ساری زندگی بھی لگ جائے اور میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا رہوں، پھر بھی علی کا علم جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز ختم نہیں ہوں گے۔ اس ایک سورہ فاتحہ پر بڑے کام ہو چکے ہیں، ایک سورہ کی بات کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ شریف پہ۔ اسی حوالے سے باقی اب یہ الفاظ بالکل مختصر سے ہیں، بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن ایمان والوں کا پورا ایمان جو ہے اور ہم مسلمانوں کے پورے ایمان کا جو مدار ہے وہ سارے کا سارا اس ایک آیہ مبارکہ پہ روٹیٹ کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پر تم ایمان لے آؤ۔ کائنات کے ساری دولتیں، ساری چیزیں اور سب کچھ ایک طرف، اور اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہو جائے،
اس کے پاس فرعون جیسی کئی صدیوں پہ محیط بادشاہی حکمرانی آ جائے اور قارون جیسے خزانے کسی کے پاس آ جائیں اور حامان جیسی شدت کسی کے پاس آ جائے تو وہ ٹکے کا نہیں ہے اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ چاہے ظاہری طور پر بکتا بکاتا ہوا غلام ہے، لیکن کیا ہے، وہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اللہ کے حضور کے حکم سے کیا کر رہا ہے، وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اندازہ کیجئے، غلام ہے، حبشی غلام ہے، ایک عام غلام بھی نہیں، حبشی غلام، جن کو حبش والوں کو دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن حبش کا رہنے والا ہے، ایمان کی دولت ہے اور غلامی مصطفیٰ کی دولت اس کے پاس ہے۔ سارے عرب کے سردار نیچے کھڑے ہیں اور وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اللہ کے رسول کے حکم سے اذان پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلال کو پکارا کرتے تھے نا تو کہتے ہوتے تھے سیدنا بلال، او ہمارے سردار بلال۔ اور لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ عرب کا سردار ہے، قریش کے اور باقی لوگوں کے، عرب کے اندر جس کی سرداری مشہور تھی، جس کی جوان مردی مشہور تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کمال ہے کہ وہ بھی جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال۔ تو پتہ کیا چلا، سرداریاں، دولتیں، مال و زر، خاندان، قبیلہ، شہنشاہیاں، بادشاہیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ایمان اور غلامی رسول نہیں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے غلامی رسول عطا کی ہے وہ ساری کائنات سے بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، روم سے چلا، عربی بھی نہیں ہے، عجمی ہے۔ اور حضرت سلمان کو دیکھ لیجیے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو کیا اعزاز بخشا۔ سرکار ایک دن تشریف فرماتے، حضرت سلمان فارسی، عربی بھی نہیں ہے، عجمی ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، آپ نے فرمایا سلمان منا، اور ایک روایت میں سلمان منی، وفی روایت سلمان من اہل بیتی، سرکار نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ کہاں سرکار کی گھر والے اور آل پاک، اور کہاں فارس کا رہنے والا ایک عجمی، لیکن کیا تھا، غلامی رسول اور محبت رسول دل میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسے اپنے گھر والوں میں شامل فرما لی۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی جو چیز اور جو سب سے بڑی دولت ہے، یاد رکھو ایمان والو، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی دولت ہے۔ جس کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اور اس کی غلامی کی دولت نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ جتنا بڑا خراب ارب پتی ہو جائے، چاہے جتنے بلین اور ٹریلین اس کے پاس ہوں، وہ ٹکے کا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر طاقت، مال، دولت، زر ہے تو وہ صرف کیا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے ایمان لانے والی دولت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اس کی قدر کیجیے۔ اللہ کا یہ خاص کرم ہم پہ ہے کہ اس نے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان والی دولت ہمارے دلوں میں عطا فرما دی۔ فرمایا تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ توزر اور توقر یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ تعظیم لانا اور احترام کرنا۔ اے لوگو، اللہ کے رسول کی تعظیم کرو اور اس کی توقیر کرو، اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس کی عزت اور احترام بجا لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے اولین چیز ہے وہ اللہ کے رسول کا احترام اور عزت ہے۔ عزت رسول، احترام رسول، مقام رسول، شان رسول، عظمت رسول، مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بغیر ہمارے سارے فرائض بیکار ہو جائیں گے۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، آگے انشاءاللہ یہ آئے گا اسی 26ویں پارے میں، انشاءاللہ یہ آگے جا کے صورت میں ہم بات کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے مت چلو۔ اتنا احترام کیا گیا۔
دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھاالذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرو۔ اتنا احترام ہے، اتنا ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ وہاں پر آواز کو بھی آہستہ رکھا جائے، آوازوں کو بھی آہستہ رکھا جائے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ایک صحابی تھے تو وہ بہرے تھے۔ اب جو بہرا ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اس کے اپنے ایک ظاہر احساس کی وجہ سے کہ اس کو اونچی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اونچی آواز بولتا ہے کہ شاید باقیوں کی بھی آواز اور جو ہے وہ اونچی سنتے ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی بے ادبی کا معاملہ تھا، وہ بہرے تھے تو جب بارگاہ مصطفیٰ میں وہ بات کرتے تو ان کی آواز جو ہے باقی صحابہ سے نسبتاً اونچی ہو جاتی۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا جی، سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ نمبر 2، اسی پارے میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اونچی آواز نہ کرو، اگر اونچی آواز کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ صحابی جناب جب یہ آیت نازل ہوئی انہیں پتہ چلا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر کمرے میں مقفل کر لیا، بند کر لیا، لاکڈ کر لیا اور رو رو کے برا حال کر لیا۔ سرکار نے پوچھا، فرمایا آج میرے فلاں صحابی نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو جب سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ تو رو رو کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میرے تو سارے عمل ہی ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے کے آؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں سے لے کے آئے، وہ بڑے رو رہے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں برے حال۔ سرکار نے فرمایا تمہارے بارے یہ آیت نازل نہیں ہوئی، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جان بوجھ کر بے ادبی کی نیت سے میری بارگاہ میں بلند آواز کرتا ہے۔ فرمایا جاؤ، اللہ نے تو تمہارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب مصطفیٰ یہ ہے، احترام مصطفیٰ یہ ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر آواز بلند کرنے کی اجازت نہ ہو، اس بارگاہ کا ادب خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زیر آسماں از عرش نازک تر، زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ اللہ کے عرش کے نیچے جو سب سے نازک ترین جگہ ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیر آسماں از عرش نازک تر، عرش سے بھی زیادہ جو حساس ہے اور نازک ہے وہ کیا ہے؟ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، وہ دربار مصطفیٰ ہے۔ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا، جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے لوگ جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تھے، روضہ رسول پہ حاضر ہوتے تھے تو اپنے سانس لینا بند کر لیتے تھے کہ کہیں سانس کی جو آواز جو سنائی بھی نہیں دیتی، کہیں سانس کی جو آواز ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ اندازہ کر لیجئے یہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا ادب کے بغیر کچھ ملتا ہی نہیں ہے، یہ بات طے ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، جس میں جتنا زیادہ ادب ہوگا اتنا زیادہ وہ اپنا حصہ پا جائے گا۔ جتنا زیادہ ادب کرتے جاؤ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے بزرگان دین کا، اولیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، جتنا ادب کرتے چلے جاؤ گے اتنا اپنا حصہ زیادہ پاتے چلے جاؤ گے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے بتایا، ان کو ان کے آباء و اجداد نے بتایا، ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا، اور ہمارے اساتذہ فرماتے تھے یہی بات ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتائی، اور یہ چلتی چلتی کہاں تک پہنچی؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی۔ جس میں جتنا زیادہ ادب ہے، ہم نے دیکھا ہے جس میں جتنا زیادہ ادب ہوتا تھا اتنا زیادہ وہ بارگاہ رسول سے، بارگاہ صحابہ سے، بارگاہ اولیاء سے وہ اتنا زیادہ حاصل کر لیا جا کرتا تھا۔ کئی ایسی مزارات میں گیا اور وہاں حاضری دی، اور ان کے بارے میں، ان کے سوانے میں یہ بات موجود ہے کہ جناب وہ ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھے، ان کے پاس نہ ظاہری علوم تھے، نہ جناب ان کے پاس کوئی اور چیزیں تھیں، اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟
انہیں جتنا بڑا مقام اس لیے مل گیا کہ وہ اپنے بزرگ کا، جو ان کے بزرگ تھے، جو ان کے پیر صاحب تھے، یا جو ان کے استاذ تھے، یا جو ان کے شیخ الحدیث تھے، یا شیخ القرآن تھے، ان کا وہ ادب اتنا کرتے تھے کہ ادب کی بنیاد پر انہوں نے ان کے لیے ایسی دعا کی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی قبروں کو بھی روشن فرما دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو اتنا بڑا مقام ہے، ان کے بارے میں آپ کی سیرت نگاروں میں لوگوں نے لکھا ہے کہ ان میں جو سب سے ایک بڑی اہم بات تھی وہ یہ کیا تھا؟ وہ حضور کی بارگاہ میں ان کا ادب کمال کا تھا، کمال کا ادب۔ اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں آپ نے کبھی بھی ادب کی وجہ سے جو آپ کا حق ہوتا تھا آپ نے کبھی وہ بھی نہیں مانگا۔ اندازہ کیجیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرا دو مشیر میرے آسمان پہ ہیں اور دو مشیر میرے زمین پہ ہیں۔ فرمایا زمین والوں میں ایک سختی کا حکم دیتا ہے اور ایک نرمی کا حکم دیتا ہے، فرمایا دونوں حق پر ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرا صدیق ابو بکر صدیق وہ ہے جو بڑے دھیمے لہجے والا ہے، جو بڑے محبت والا ہے اور بڑا نرم مزاج ہے۔ فرمایا اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اپنے خاص ان چنیدہ لوگوں میں شامل فرما لی۔ سیدنا فاروق اعظم ان کا ایک مزاج تھا، آپ سخت طبیعت کے تھے، آپ برہمی مزاج کے مالک تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے، جب آپ نے خلافت کی بات آئی نا کہ جی آپ کے بعد خلافت، تو آپ نے فرمایا تم میں عمر کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ وہ اس امانت کو اور اس بوجھ کو اٹھا لے گا۔ تو لوگوں نے کہا سرکار وہ طبیعت کے بڑے سخت ہیں۔ فرمایا جب ذمہ داری پڑے گی نرم پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ طبیعت نرم ہی اللہ کو پسند ہے، اللہ کو یہ مزاج پسند ہے۔ اور پھر وہ آیا معاملہ، وہ عمر جو بات بات پہ تلوار نکال لیا کرتا تھا، جب خلیفۃ المسلمین بنا تو کیا ہوا؟ جب غسل دینے لگے اور جو کفن اس وقت وہاں پہنایا گیا اور جو قمیص آپ کو وہاں موجود تھی اتاری گئی، تو اس کے اندر 7 پیوند لگے ہوئے تھے، 7 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں 11 پیوند بھی لگے ہوئے۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں، کوئی مر جائے نا جی تو ہمیں مرنے کے بعد عزت یاد آتی ہے لوگوں کی، کاش ہم جیتے جی کسی کی عزت کر لیں، وہ ہمارے اندر عادت ہے ہی نہیں۔ جیتے جی تو ہم نے کسی کی قدر کرنی ہی نہیں ہے، مر جائے تو مرنے کے بعد ہم عزت کرتے ہیں، نیا سوٹ لے کے نیا کفن چمکتا دمکتا اسے پہناتے ہیں۔ زندگی میں ہم کسی کو نیا کپڑا دینے کے قائل نہیں ہیں۔ مر جائے تو ہم دیگیں بھی بڑی چڑھاتے ہیں، چاہے قرض لے کے چڑھانا پڑے، جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے قرض لے کے دیگیں چڑھانا، لیکن ہم چڑھاتے ہیں۔ پھر جناب اس کے لیے ہم پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ زندگی میں چاہے وہ بیچارہ ایک لقمے کو ترستا ہوا دنیا سے چلا گیا، کیا ایسے واقعات نہیں ہیں؟ دنیا میں وہ ایک لقمے کو ترستا بیچارہ چلا گیا، جب مر گیا تو اب جناب دیگیں بھی چڑھ گئیں، اب جناب گوشت بھی آ گئے، اب جناب وہاں پہ مرغن غذائیں بھی آ گئیں، وہاں جناب قسم قسم کے پھل بھی آ گئے۔ زندگی میں بیچارہ چاہے وہ ایک پھل کو ترستا چلا گیا ہو۔ خدا را جیتے جی اپنے رشتہ داروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا، گھر والوں کا، اپنے جو بھی تعلق دار ہیں ان کی جیتے جی عزت کرو۔ مرنے کے بعد کیا تو کیا کیا، وہ کیا کیا؟ لیکن دیکھو فاروق اعظم جیسا شخص کمال، جب میں نے یہ جملہ پڑھا یقین کریں دل دہلا دینے والا جملہ ہے۔ ایسے نہیں ان کے مزارات آج بھی زندہ ہیں، ایسے نہیں آج روضہ رسول میں پہلوئے مصطفیٰ میں دفن ہے۔ مقام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وصیت لکھی اپنے صاحبزادے کو، فرمایا خبردار اگر میرے لیے نیا کفن خریدا ہے، جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اسی لباس میں مجھے دفن کرنا۔ ان کا ابا جان، ابا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نئے لباس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے جو زندہ ہے، میں تو مٹی میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا نئے لباس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو زندہ ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے، لہذا مجھے نہ دینا، اگر ہے پیسے تو اس کو دے دینا جس کے بدن پہ کپڑے نئے نہیں ہیں۔ اور فرمایا اگر دوسری بات،
اگر میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور اس نے کرم فرما دیا تو مجھے ان کپڑوں کی پھر نئے یا پرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھے بات؟ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے معافی کا معاملہ نہ کیا تو میرے یہ کفن کس کام کے؟ بندہ میاں برا ہو، گناہ گار ہو اور اس کو سزا ہو جائے تو جتنا آپ نیا لٹھے کے کفن پہنا دیں، جب مٹی میں اتاریں گے تو اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ وہاں تو کیڑے آگے برباد ہو گیا۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے اور نیک ہے تو اس کو اللہ ہمارا تھوڑا کپڑا پہنائے گا جو ہم نے اس کو پہنایا ہے، اس کو تو جنت کے خوبصورت کافوری جناب لباس پہنائے جائیں گے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا جس کے اندر سونے کی باریک تار کے ساتھ خوبصورت اس کی تعمیریں کی جائے گی، اس کی جناب منقش کیا جائے گا اور اس کو گاؤ تکیے لگائے جائیں گے، جناب سرائر پہ وہ بیٹھے ہوں گے، سونے اور چاندی کا لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ یہ ہمارا دنیا کا کپڑا وہاں سے کہاں پہنایا جائے گا؟ یہ سوالات ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ آخری الفاظ، تسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ۔ صبح و شام اللہ کو یاد کرو، صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، سبحان اپنا وتیرہ بنا لیجئے، اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے، صبح و شام اللہ کا نام لیجئے۔ اور یاد رکھیے آپ اللہ کا نام لینا شروع کریں، یقین جانیے دنیا میں بھی آپ کا نام ہوگا، کل حشر میں بھی آپ کا نام ہوگا۔ آپ اللہ کا نام لینا شروع تو کریں، آپ دن رات اس کا نام کی مالا تو جپیں، وہ اتنا وفادار ہے اور وہ اتنا قدردان ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ شاکرن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ شاکرن، اللہ بڑا قدردان ہے۔ دنیا میں قدردان اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بندہ کسی کے نام لے تو وہ بڑی عزت کرتا ہے، تو جو رب کا نام لے گا رب اس کی کتنی بڑی قدر بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذاکر بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا شاکر بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔